نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین. کل حمد ثنا اس مالک حقیقی وعدہ لا شریک کے لیے صلوات ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد العباس ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق ہے عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب بزرگان دین گرامی اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندگان خدا میں علماء ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت، ڈر، خوف اپنے دل رکھتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کی بڑی فضیلت آئی ہے اور علماء کی عظمت کو سید الانبیاء والاصفیاء خاتم النبیین محبوب خدا رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. میری امت کے علماء انبیاء کے وارثین ہیں. انبیاء کا ورثہ علماء اعظام کے نصیب میں آیا اور علماء اعظام منصب نبوت کے جانشین ہوئے. اور یہ جانشینی دینے والے کون ہیں؟ خاصم کوثر، خاصم کل نعمت خداوندی. اللہ نے آپ کو خاصم بنایا، آپ بانٹ رہے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میری امت کے علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کا ورثہ جو نصیب جس کو ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ علماء ہے. تو علماء کی بڑی اہمیت ہے، علماء کی بڑی فوقیت ہے، اور علماء کی وجہ سے دین میں ترویج ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کا ابلاغ عام ہوتا ہے اور آسان و سہل ہو جاتا ہے. دین کا پہنچانا ان کے ذمہ آتا ہے، کیونکہ ایک نبی ہوتا تھا قدیم زمانے میں. آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے تحت کئی انبیاء ہوا کرتے تھے. رسول ایک مقام پہ ہوتا تھا، انبیاء دنیا کے اور خطوں میں ہوتے تھے اور وہ ہر رسول کی رسالت کو پہنچاتے تھے. اب پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم خاتم النبی بھی ہیں، خاتم الرسول بھی ہیں. آپ کے بعد لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ختم اللہ کے نبی نبوت بھی ختم ہو گئی اور رسالت بھی ختم ہو گئی. اب آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے اور نہ نبی آنے والا ہے. تو آقا علیہ السلام کا پیغام قیامت تک اب پہنچانے کا کام جو تھا وہ کام اللہ جل مجدہ نے حبیب پاک کے امت کے وہ عظیم مرتبت و عظیم المقام رکھنے والے علماء کے سپرد فرما دیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کیا ہے؟ وارثین ہیں. اور ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں. ان کی مثال بتائی، ان کیسے ہیں. تو اب بنو اسرائیل نے جیسے احانت علماء کی اس کا نقصان امت کے سامنے ہے. اب ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے. اب جب مقام ملتا ہے علماء کو تو وہ مقام پانے والے علماء کیسے ہوتے ہیں؟ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے حیدرآباد دکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہیں کے باشندے تھے، مگر طے کر لیے تھے کہ اب اپنے وطن کو خیر آباد کر دیں گے اور تاج میں زیست آخری سانس تک اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں رہیں گے اور وہیں اپنا وطن بنائیں گے. یہ عزم و ارادے سے اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اللہ کے حبیب خواب میں آ کے حکم فرمائے کہ اے میرے لاڈلے انوار اللہ، تمہارا مقام مدینہ نہیں بلکہ تم کو میرا امر ہے کہ تم لوٹ کے دکن کی طرف جاؤ اور وہاں پہ دین کی اشاعت کا کام. یہ اللہ کے حبیب کے حکم سے رویا میں اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا اور آپ پھر دکن کو آئے. اور اس کے بعد جناب آپ کی سیرت دیکھیے کیا حالات ہے کہ دکن جہاں پہ دین کی اشاعت خلمی طور پر بھی ہوئی،
خالی طور پر بھی آپ کی زبان سے بھی آپ نے دین پھیلایا، قلم سے بھی دین پھیلایا، اور پھر اپنی ہاتھ کے ذریعے بھی دین کو استحکام بخشا۔ آپ دیکھیں گے کہ علم کے اشاعت کا معاملہ یہ ہوا کہ یہاں لوگ حرام اور حلال کاٹ کے کھانے میں تمیز نہیں رکھتے تھے۔ اب جیسا آج کل چکن کا آرڈر دے دے تو بہت کم لوگ تمیز رکھتے کہ چکن کا آرڈر کس کو دیا جا رہا، جہاں بسم اللہ اللہ بہت بڑا ہے کمایا جا رہا تو ٹھیک ہے حلال آ، اب جب بسم اللہ بولنے کا موقع ہی نہیں، خالی ٹھیک کاٹے پھینکے، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ ہاں تو یہ جو تمیز کا شعور جو ہمارے اندر آیا، حلال کا ذبیحہ کرے کھانا، یہ بانی یہ جامع نظام یا انوار اللہ خان علیہ رحمۃ الرضوان لاڈلے رسول اللہ کے فلوس کا ہے، آپ کے فیض کا معاملہ ہے۔ آپ نے یہ فیض دیا ہے دکن میں کہ مسلک بنائے، اور مسلک میں ضابط کو تیار کیا، ملا کا امتحان بنایا، ملا کا نصاب بنایا لگایا، اور وہ نصاب کو عام کیا۔ اب جس کو بھی ذبیحہ حلال کاٹنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ملا کا ایک پورا نظام ہے، نصاب ہے، وہ نصاب پڑھ لیجئے۔ آپ سارے ملا کے مسائل سے، ذبح کے مسائل سے، ذابح کا قربانی سے لے کے عقیق سے لے کے روزمرہ صدقہ خیرات جو ذبیحہ کرتے ہیں سب سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، یہاں پہ جو ہے نا بہت سارے جو لوگ ایسے معاملے تھے کہ آپ کو خاضع و خضع بنایا گیا، جہاں پہ آپ فیصلے فرمائے گئے، تو دیکھیں کہ جب خاضع و خضع بنے، کثرت سے ایسے لوگ آ رہے کہ ایک عورت ہے، اس کے دائیدار دو شوہر ہیں، تین شوہر ہیں۔ عجیب قصہ تھا یہاں پہ اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ حالات کیسے بدلیں گے اس وقت۔ ایک عالم دین نے کیا، عالم دین کا کارنامہ دیکھیے کیسا ہوا۔ اس لیے علماء کی جو مقام مرتبہ آقا نے فرمایا وہ مسلمہ ہے، اور جو لوگ قدر کرتے ہیں ان کو فائدہ کیا پہنچتا۔ جب آپ دیکھیں یہ معاملہ ہو رہا تو آج آپ کو جو سیاہ نامہ ساتھ میں ثبوت ملتا آپ کی بیوی ہے بول کے، یہ سیاہ نامہ آپ کا کارنامہ ہے۔ یہ سیاہ نامہ جو بنا دکن میں، اصلی دکن بلکہ دکن کیا پورے ہندوستان میں، اب پاکستان میں بھی اس کتابچہ کا رواج ہو چکا ہے۔ تو یہ کتابچہ جو بنی ہے، کتابچہ بنانے کا جو نظم بنا ہے، یہ فیضان کس کا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک کے وہ محبوب عالم دین انوار اللہ علیہ رحمۃ الرضوان جو بانی جامع نظامیہ۔ پھر دین کی اشاعت کا کام، چونکہ دین بہت دور ہوتا جانا تھا، مساجد میں دیکھیں تو مؤذن کو اذان دینا نہیں آتا تھا، اذان میں غلطیاں ہوتے تھے، اس کو مؤذن کے مقام کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، ادراک ہی نہیں تھا، تو اس ادراک کو اجاگر کرنے کے لیے، اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے مؤذنی کا امتحان، مؤذنی کا نصاب۔ پھر امامت ہر کوئی تھوڑے سورے یاد کر لیا الحمدللہ سے ناز تک امامت شروع ہوتی تھی، اور آج بھی بہت سارے حافظ ہیں امامت کرتے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ امامت کی تعلیم، امامت کا نصاب مکمل کرے، امامت کا نصاب مکمل کرے، جس میں مصلی کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کون کا مصلی، کیا معیار کا ہوتا، اس کی نماز کی، کیونکہ امام یہ ایک ایسا شخص ہے جو مصلیوں کی تطہیر کرتا ہے، مصلیوں کو بھی اصلاح کرتا ہے، مصلیوں کو بھی فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو امامت پہ ٹھہرنے سے پہلے امام کو چاہیے کہ امامت کے مسائل سیکھے، اس کے لیے امامت کا باضابطہ نصاب بنایا گیا۔ دیکھیے اب کتنا کس زاویے سے، ہر زاویے سے امت مسلمہ کا تحفظ، ان کی خیر خواہی اور ان کے لیے خیر بن کر جو ایک وجود میں آیا، وہ ایک عالم دین انوار اللہ علیہ رحمۃ الرضوان۔ اور یہ پھر خداعت کا معاملہ خادیوں کے لیے، بلکہ امت کو جو ضروری ہے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، جو ناواقف ہے نا، اور ناواقفی کی وجہ سے ہندوستان کیسا قدم اٹھایا، کیسا مکر و فریب کے ذریعے مسلمانوں پر اپنے عجیب عجیب قسم کے احکامات تسلط کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فریبی میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کوتاہی ہے۔ بانی جامع نظامیہ نے نکاح کا ایک باضابطہ پورا ایک نصاب بنایا تاکہ اس کو سیکھ کر قاضی بنے۔ اب قاضیاں کئی ایسے پکڑ کے مسئلے پوچھے، علماء نے میں خالی قاضی ہوں، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو نہ جانا، جبکہ مسئلہ بنیادی کیا ہے؟ نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اس لیے ہر ایک کو واقف ہونا چاہیے، یہ فرض علم ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، علماء انبیاء کے والدین ہیں، یہ ایک مثال ہے، ایک نموذج ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا، ذات محمد صلی اللہ فاروق علیہ السلام، جو ہمارے لیے اللہ کے حبیب کی ذریعے سے ایک نعمت کے طور پر نصیب ہوئی، اور اس کی قدر کیجیے۔ ان سے متعلق دیکھیے آپ نے ایسا کام کارنامہ انجام دیا اپنی زندگی میں ہی کہ جامع نظامیہ ایک ادارہ بنا دیا، پہلے مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے افغان سے، فلسطین سے، بڑے دور، لبنان سے، دور دور سے لوگ اس کو پڑھنے کے لیے، اور آج بھی الحمدللہ کویت سے
اور آپ کے مسقط سے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں اور سند دے کر اپنے آپ کو عالم ہونے کا مرتبہ اور فیض پا رہے ہیں۔ آج علماء، فضلاء، کملاء، کاملین، فاضلین وہاں سے کیا ہو رہے ہیں؟ فارغ ہو رہے ہیں۔ تو بانی جامعہ نظامیہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے اور اس احسان کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا حبیب کا ایک فیض ہے جو انوار اللہ کی برکت سے آج بھی جاری ہے۔ نہ صرف آپ نے ظاہری طور پر علماء بنا کے امت کو دیے ہیں، بلکہ باطنی طور پر روحانیت کے اعتبار سے بھی آپ نے فتوحات مکیہ کا درس دے کر کئی ایک روحانیت کے ایسے چراغ روشن فرمائے جو حضرت محمد زکریا علیہ الرحمہ کی مثال سامنے آ کے اور محمد زکریا علیہ الرحمہ کے نام سے ایک چراغ روشن ہوا، حضرت عبداللہ عبداللہ جو ابو الحسنات کا، جن کو اس وقت کے علماء شریعت کی دلہن کہا کرتے ہیں، ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایسے بہت سارے لوگ جو آپ سے بالراس کیا ہوئے؟ فیض پائے، حضرت رکن الدین علیہ رحمۃ اللہ۔ تو آپ روحانی اعتبار سے بھی آپ نے فیض دیا۔ آپ کو معلوم آج ہندوستان میں خاص کر حیدرآباد، دکن، جو اس وقت دکن کا کیپٹل تھا یہ حیدرآباد، آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپٹل بنایا ہے۔ تو یہاں پہ مکہ مسجد ہے، مکہ مسجد کا تحفظ فرمایا کیونکہ مکہ مسجد پورے دکن کا ایک سمجھیے پوائنٹ تھا، مرکز تھا جہاں پہ سارے دکن کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو ان کو پیغام پہنچے کہ اصل عقیدہ کیسا ہونا، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا تحفظ آپ نے وہاں سے فرمایا۔ اور وہاں پر میلاد شریف کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ کہیں کی نقل نہیں، اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں میلاد کے روز خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے وہاں پر جاری فرمایا۔ جو آج لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، اور یاد رکھیں عالم دین کے ذریعے جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر گویا نبی کا منصب پانے والے، نبی کا ورثہ پانے والے علماء ہوتے ہیں اور نبیوں کے لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ کام بانی جامعہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا جو قول ہے وہ قول پورا مصدق آپ کے سامنے مثال بن کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ حتمی عقیل ہے؟ کسی نے سوال کر دیا کیونکہ آپ خاضی الخضا تھے، تو بولے یاد رکھو جب میں فیصلہ کرتا ہوں پوری تحقیق میرے پاس ہوتی ہے، فیصلہ دینے والا ہوتا ہوں تو میں اللہ کے حبیب کی طرف رجوع ہوتا ہوں، اور وہاں سے جو لکھا ہوتا ہے، جو اشارہ ہوتا ہے، اسی میں میں فیصلہ دیتا ہوں، اور اس بات سے مجھے یقین ہے کہ میرا فیصلہ حرف عقیل ہے۔ تو دیکھیے کیسی وابستگی، ایسا وابستگی والا عالم شاید ہی کسی خطے کو ملے، اور ایسی وراثت نبوت رکھنے والا عالم شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ تو یہ بانی جامعہ کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، ہمیں علماء کی تعظیم کرنے والا بنا، علماء کا اکرام کرنے والا بنا، مولا علماء کی سنگت و صحبت و رفاقت عطا فرما جیسے تو نے ہمارے اسلاف کو عطا فرمائی۔ مولا ہمارے دلوں میں علماء کا تعظیم و اکرام جیسا حبیب پاک نے فرمایا اس کے مطابق جان خوشی کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عمل کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نظر کے لیے تجربہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔